بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بیت کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، ہم نے جب بھی بات کی پاکستان کی بات، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانی سے حاصل کی ہے، لیکن 75 سال سے میں بار بار اپنے پروگرام میں کہتا ہوں، بس اندیکھی طاقتوں نے جو اب لوگوں کے سامنے بھی نمایاں ہو چکی ہیں، 75 سال سے اس ملک کے فیصلے وہی کرتے رہے، کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کو صدر بنانا ہے، کون سی پارلیمنٹ بنانی ہے، کون سی نہیں بنانی، کون سا پسند ہے، کون سا ناپسند ہے۔ لیکن تمام فیصلوں میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو 22، 23، 24 کروڑ کی عوام ہے، ان کے فیصلے ان فیصلوں سے ان پہ کیا اثر انداز ہوگا، جن کا نتیجہ یہ ہے کہ غربت نے بالکل لوگوں کا جینا دوبار کر دیا ہے۔ مہنگائی نے اس حد تک مہنگائی چلے گی کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو عید تھی نا، اس میں تقریباً 1 ارب روپے کا یعنی خرید و فروخت ہوئی تھی، لوگوں کو لباس اور کھانے پینے کی چیزیں، اس دفعہ صرف 4 ارب روپے کی ہوئی ہے۔ اب فرق اندازہ کریں کہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں تھی کچھ چیز خریدتے، لوگوں نے کپڑے نہیں بنائے، لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، اور رمضان شریف تو فروٹ نام کی لوگوں کو دیکھنے کی چیز نہیں ملی۔ یہ حکومت کی صرف آنیاں جانی لگ رہی ہیں، یہ شرافیہ کی صرف آنی جانی، کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا اپنا لباس 30 لاکھ کا ہوتا ہے، جوتے ہوتے ہیں، وہ صرف روز اپنا حکومت بچانے کے لیے روز ان کے اقدامات ہو رہے ہیں، ان میں جو علماء ہیں چاہے دوسرے ہیں، سب لوگ ہیں، کسی کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ لوگوں کے حقوق کا پتہ ہے۔ اب جن لوگوں نے عمران خان کو ہٹا کر ان شرافیہ کو لا کے بٹھایا، اب ان کو پتہ تھا کہ مسئلہ یہ لوگ اس وقت تو سارے چیف جسٹس بھی ٹھیک تھے، جب انہوں نے راتوں رات فیصلے کیے ان کو اقتدار پہ بٹھایا، تو اب وہ چیف جسٹس صاحب بھی اور ساری کابینہ بھی ان کے فیصلے یہ ہمارے پارلیمنٹ میں فیصلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ان کو مقصد کا پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے برطانیہ میں 3 وزیر اعظم چینج ہو گئے جب ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، تو یہ تو بالکل یہ تو عوام کے لیے تھوڑے آتے ہیں، یہ تو اپنا سکہ جمانے کے لیے آتے ہیں، اپنے مال و عشرت کے لیے آتے ہیں۔ اب ان کو اتنی غیرت شرم نہیں ہے کہ یہ روز IMF کے لیے ترلے منتیں سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اپنے پیسے بھی اگر سارے اکٹھے کر کے، یہ جتنے MP MLA، یہ شہباز شریف، نواز فضل، جتنے بھی یہ لوگ اس میں اکٹھے ہیں، زرداری سے اربوں روپے ان کے پاس ہیں، یہ سارے بھی پیسے ان کے آٹے میں نمک کے برابری جیب سے نکال دیں تو IMF کا قرضہ اتر سکتا ہے اور ملک اچھے راستے پہ کامزن ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام صرف لوٹنا اور پھوٹنا ہے۔ اب ان کو کیا غرض کہ غریب نے اس رمضان شریف میں کیسے کر، اب یہ پارلیمنٹ، ہر بل جو پارلیمنٹ میں جا رہا ہے پارلیمنٹ پاس کرے گی، پارلیمنٹ یہ ان کو پتہ پارلیمنٹ کس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ اب باجوہ صاحب تو چلے گئے باہر، اب انہوں نے 23 کروڑ عوام جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا ہے کہ وہ سارے لوگ غرب میں پس گئے، اور جن کو لا کے بٹھایا ہے اب وہ ان کو کیا اپنا دودھ شاید کی نہریں باہر ہے، یعنی لوٹ کا بازار پھر گھر میں 80 100 بندے کو نے ٹیم بنائی جو ان کے رات دن، یعنی جن کو گھر والے دوسری دفعہ سالنے دیتے اب وہ ہمارے پہ وزیر بن گئے، جو ایک کونسلر کا الیکشن لڑ کے قابل نہیں تھے، اب وہ میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے لیڈر ثابت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کھلواڑ کب تک ہوتا رہے گا، یہ قوم کی تقدیر سے کب تک کھیلتے رہیں گے، یہ بڑی بڑی طاقتور جو لوگ ہیں یہ ہمیں کیوں تماشا بناتے ہیں، یہ دنیا کے نظر میں کیوں ذلیل و رسوا کریں؟ آخر کسی نے نہیں مرنا، کسی کو اللہ کو جواب نہیں دینا، کیا یہ دنیا اس کا سب کچھ کافی ہے؟ جس طرح کفار مکہ کہتے تھے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، کہ انہوں نے یہی تسلیم کر لیا اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، ہمارے علماء نے بھی یہ تسلیم کر لیا، اصل میں سارے علماء بیٹھے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کہ اللہ کو کسی نے جواب نہیں دینا۔ لیکن ہر دھرمی دنیا کی عیش و عشرت ان کے دماغ میں ایسی بیٹھ گئی کہ انہوں نے اس قوم کا اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انہوں نے جو حال کیا ہے، روز معیشت تو ڈلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے گلوں میں ڈلیں گے۔ یہ تو چند دن کی اب پارلیمنٹ کی طرف میں آتا ہوں۔ پارلیمنٹ کون سی پارلیمنٹ؟ وہ پارلیمنٹ ہے جس کو یعنی اگلے دن سب نے جیل میں ہونا تھا، یعنی جس پارلیمنٹ میں 70% لوگ جو ہے جن پہ کرپشن کے کیس ہیں، ان کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ تم کس کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہارا اپنا کردار بے داغ ہے، داغدار ہے، بے داغ سوری، تو اپنا کردار تمہارا داغدار ہے۔ تمہیں رات دن جس وقت جن سب لوگوں نے جیلوں میں ہونا تھا، جن پہ مقدمات ہیں، اربوں روپے کا کرپشن ہے، آئی وہ پارلیمنٹ پہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ وہ کہتے ہیں جو لوگ بے داغ ہوں، جن کا ضمیر جاگتا ہو،
جن لوگوں پہ کرپشن کو کچھ چارجز نہ ہو وہ یہ باتیں قانون کی اچھی کرتے اچھے لگتے ہیں، ان کے منہ سے یہ باتیں نہیں سکتی. ان کا سب جب بارش جب جاتے ہیں ٹور پہ جو دیکھا نہیں کیسے بھاگ بھاگ کے یہ سڑک کراس وہاں کو کوئی پروٹوکول ملتا. لیکن پاکستان صرف ان کے لیے اپنا یہ ایسا اڈا بنا کہ جس میں یہ لوٹ مار کا بازار کر کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ ان کو کوئی پوچھنا کوئی طاقتور رکھا پوچھنا کو اور پوچھتے ہیں. یہ اتنے بندے آ کے ملک میں قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور ملک کے عوام کا انہوں نے برا بحال کر دیا. لیکن کوئی کیونکہ سب کو تنخواہیں اللہ میرے، سب کو مراد اللہ میرے، سب کے پاس نقل و حرکت کی سب سے بہترین، ان کو کھانے پینے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ سیب 500 روپے کلو جا رہا ہے یا اس میں آٹا جو 50 روپے سے 200 روپے کلو ہو گیا، ان کو کیا پتا ہے چینی جو 60 روپے سے 200 روپے 150 روپے کلو ہوگی، ان کو کیا پتا، کیونکہ ان کو تو خرچ نہیں کرنا، ان کو تو ہر چیز فری میں ملتی ہے. یعنی ملک کو لوٹتے بھی ہیں، ملک کو کھاتے بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ ملک کے ٹھیکیدار بھی مان کے بیٹھے. یہ ایسے ٹھیکیداری نہیں چلے گی. ہم بار بار پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ عوام کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور انصاف کے جو ادارے ان کو انصاف کرنے دیں. اگر انصاف کے اداروں میں کوئی شخص بھی رکاوٹ بنے گا تو یہ قوم اس رکاوٹ کو ہمیشہ توڑ دے گی، کیونکہ اب جو ظلم کا بازار مزید نہیں سہیں گے. ہم اپنے بچوں کو مزید اب سڑکوں پہ نہیں رولنے دیں گے، ہم بھوک کے افلاس میں اب مزید اور نہیں گرنے جائیں گے. یہ ملک ہمارا، ہم نے قربانی دے کے حاصل کی، کسی کے مامے کا ملک نہیں ہے، کسی مولوی کا ملک نہیں ہے، کسی سیاستدان کا ملک نہیں ہے، کسی پنے خاں کا ملک نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم سے زبردستی چھین کے گنڈوں کے حوالے کیا گیا. اب گنڈا گردی زیادہ نہیں چلنے دے گا، ان کے سامنے ہم عینی دیوار بن جائیں گے اور انشاءاللہ ان سے اپرادھ چھین کے لیں گے. اب یہ جو پارلیمنٹ کا رونا روکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کے ہوش کے نخون لیں. انہوں نے بھی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی موت سب کو دکھائے گا. تو اپنے ہوش کے نخون لیں اور ملک کو جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا ہونے دیں. اور جو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں جو مزدوری کرتا رہا وہ تو ان کو برا جانتے ہیں، اور جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں، کرپشن بازار کے، وہ سب ان کو کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کرپشن کر کے پیسہ لاتے ہیں، ان کو کیا پتہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. مہنگائی تو مزدور سے پوچھے نا، اس سے پوچھے جو اپنا کاروبار کر رہا ہے. یہ مہنگائی اس سے پوچھے جو ملازمت کر رہا ہے، جس کا پورا نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا دوستوں گزارش ہے کہ وقت جو ہے نا اب نکلنے کا ہے. اپنے حق کی خاطر نکلو، اپنے اسلام کی خاطر نکلو، اپنے دین کی خاطر نکلو. یہ ہمارے رہبر نہیں ہے، یہ ہمارے رہنما نہیں ہے، یہ قابض گروپ ہے. جیسے محلے میں بدماش قبضہ کر دیتا ہے نا، تو جب آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ جیسے دوڑ لگاتا ہے جیسے لگانے والی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ قوم متحد ہو جائے. ہم نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اب نکلنا ہے. اور میری اقتدار اللہ سے، بڑے بڑے متعلقوں سے جن کے اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے. خدا را اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ سیاست یہیں رہ جائے گی، یہ لوگ یہیں رہ جائیں گے. آپ کا عمل، ہمارا عمل سب آگے جائے گا، اور اس کے ہم نے سب نے جواب دینا ہے. مختصر زندگی ہے، مقافات عمل ہے، اس نے گزر جانا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.